السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 6 سے ہم آج سمجھیں گے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ جو کفروا، کفر کیا، جن لوگوں نے کفر کیا ہے، سواء علیہم، برابر ہے۔ کیا برابر ہے؟ علیہم، ان پر برابر ہے۔ کیا برابر ہے؟ انذرتہم، چاہے آپ انہیں خبردار کریں، ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اچھا، اس کی وجہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ خود کی وجہ کیا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، مہر لگا دی، ختم یعنی مہر لگا دی، سیل لگا دی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ کہاں لگا دی ہے؟ علی قلوبہم، ان کے قلب پر، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، ان کی سننے کی طاقت پر اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ ان کو دین کی بات، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی جو ابصار ہے یعنی بصر یعنی نگاہ کو کہتے ہیں، اس پر غشاوہ یعنی پردہ ڈال دیا گیا ہے ان کی آنکھوں کی سماعت پر۔ اور آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان سب کے لیے عذاب ہے عظیم، بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ کون ہے؟ کس کے بارے میں اللہ اتنا ناراض ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ منافقین ہے، کیونکہ مکی سورہ ہے، اور مکی سورہ میں منافقوں کا ذکر زیادہ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ منافقوں نے بہت سازشیں کی، بہت حرکتیں کی، لڑانے کی، ختم کرنے کی مسلمانوں کو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی ہے ان کے لیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے جو ہے، مَن یقول، جو کہ کہتے ہیں، یقولو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، وبالیوم الآخر، اور ہم آخرت پر بھی ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین، اور نہیں وہ مومن نہیں ہے۔ جبکہ لوگوں سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان، اللہ پہ بھی ایمان لائے اور آخرت پر، اور اللہ کہتے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں مسلمانوں کو۔ آگے اللہ ہمیں خود بتا رہے ہیں وجہ۔ کیا اللہ ہمیں وجہ بتا رہے ہیں کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ وجہ اللہ نے بتایا کہ یخادعون اللہ، وہ سب جو ہیں دھوکہ دیتے ہیں۔ کس کو دھوکہ دیتے ہیں؟ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو دھوکہ دیتے ہیں جو ایمان لائے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وما یخدعون الا انفسهم، نہیں وہ دھوکہ دیتے، اصل وجہ کیا ہے؟ نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر خود اپنے نفسوں کو، اپنی جانوں کو وہ دھوکہ دے رہے ہیں منافق۔ کہ کہنے کو تو مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے، اللہ پہ ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، لیکن اصلیت میں وہ دل سے ایمان نہیں لائے تھے، اس لیے وہ مومن نہیں ہے اللہ کی نظر میں، کیونکہ وہ دل سے وہ اسلام قبول نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا کہ دھوکہ دینے کے لیے اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وما یخدعون الا انفسهم، وہ نہیں وہ ایمان دھوکہ دیتے مگر اصلیت کیا ہے کہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، جبکہ اس چیز کا ان کو شعور بھی نہیں ہے، اس چیز کی ان کو عقل بھی نہیں ہے۔ پھر اس کی وجہ بھی بتا دی وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ریزن بتایا کہ فی قلوبہم مرض، ان فی یعنی میں، قلوب میں، ان کے دلوں میں کیا ہے؟ مرض ہے، یعنی بیماری ہے، اور اس بیماری کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں فزادہم اللہ مرضا، پس فزادہ بڑھا دیا اللہ نے بڑھا دیا، مرضا ان کی بیماری کو، ان کی جو بھی ان کی ہٹ دھرمی تھی کہ ایمان نہیں لائیں گے، تو اللہ نے بھی ٹھیک ہے اللہ نے بھی ان کی اس بیماری کو بڑھا دیا کہ ٹھیک ہے مت لے کے آؤ۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے، اور عذاب کی کوالٹی بھی اللہ بتا رہے ہیں کیسی؟ علیم ہے، یعنی درد دینے والی، دردناک عذاب ہے۔ بما كانوا يكسبون، اور اس کی وجہ بھی بتا دی کہ دردناک عذاب اس وجہ سے ہے، بما اس وجہ سے، کانو تھے وہ سب، یکسبون جھوٹ بولتے تھے۔ کذب کہتے ہیں جھوٹ کو، یہ لفظ بار بار قرآن میں آئے گا، گرامر کے ساتھ آئے گا، یا مانے وہ، واؤن اون مانے سب، کذب یعنی جھٹلاتے تھے، جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہہ دیا ان کے لیے عذاب ہے۔ کیا جھوٹ بولتے تھے؟ کہ مسلمانوں سے کہتے تھے آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، اور یوم الآخر پر، آخرت پر ہی ہم ایمان لائے، لیکن اصلیت میں وہ جھوٹ بولتے تھے، وہ مومن تھے ہی نہیں، انہوں نے اسلام قبول ہی نہیں کیا تھا۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان سب سے، کیا کہا؟ ان منافقوں سے کہا جاتا ہے،
لا تفسدو، نہ فساد کرو، تم فساد مت کرو، فی الارض، زمین میں فساد مت کرو، یعنی اسلام کے خلاف سازشیں مت کرو، مسلمانوں کے خلاف سازشیں نہ کرو۔ تو منافق کیا کہتے تھے؟ اس میں جواب اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، قالوا انما نحن مصلحون۔ منافق کہتے تھے کہ قالوا، وہ سب کہتے تھے، انما، بے شک ہم تو، ہم مصلحون، اصلاح کرنے والے، یعنی کہ اپنے آپ کو ہی کہہ رہے تھے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں اور ہم جو ہے کوئی فساد نہیں کرتے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو ہوشیار کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، الا، خبردار ہو جاؤ، انہم، بے شک وہی ہیں، ہم المفسدون، وہی ہیں فساد کرنے والے، ولکن لا یشعرون، اور اصل وجہ کیا، اور لیکن وہ جو ہے اس چیز کا، لا یشعرون، شعور نہیں رکھتے، سمجھ اس چیز کی نہیں رکھتے کہ وہ اصل میں فساد کر رہی ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذَا قِيلَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ لہم، ان سب سے کہا جاتا ہے، آمینو، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ایمان لے کر آؤ، کما، جیسا کہ، آمن الناس، جیسے کہ باقی لوگ ایمان لے کے آئے، یعنی اور صحابہ اکرام ایمان لائیں، ویسا ایمان لاؤ۔ تو جواب میں وہ کہتے تھے، قالو، وہ سب کہتے تھے، انؤمنو، کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جیسا کہ ایمان لائے السفہاء، یعنی صحابہ کو انہوں نے سفہاء کہا۔ سفہاء کا مطلب ہوتا ہے احمق لوگ، بے وقوف لوگ۔ تو ان کی نظر میں صحابہ اکرام جو تھے وہ بے وقوف تھے، احمق تھے، نعوذ باللہ، کہ ہم ان کی جیسا ایمان لائیں جیسا وہ ایمان لائی۔ کون کہتا تھا؟ منافق۔ اب منافق کون ہوتے ہیں؟ منافق انہیں کہتے ہیں جن کی زبان پر تو اسلام تھا، دکھاوے میں اسلام تھا، لیکن دل میں اسلام بالکل نہیں تھا۔ دل سے وہ اللہ کی عبادت اور جو سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے دل میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، الا، خبردار، انہم ہم السفہاء، بے شک وہی ہیں سفہاء، یعنی احمق لوگ، وہی احمق لوگ ہیں، یعنی جو ایسی باتیں کرتے ہیں وہی احمق ہیں، ولیکن لا یعلمون، لیکن وہ ایمان، لا یعلمون، لیکن نہیں وہ علم رکھتے، ان کو اس چیز کا علم نہیں کہ اصل جو بے وقوف ہے وہ خود ہیں منافق لوگ۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب وہ لقو، یعنی کہ ملتے ہیں، کس سے ملتے ہیں؟ الذین آمنوا، ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے۔ ایمان، جب یہ منافق جو تھے ایمان والوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے، قالو، وہ سب کہتے تھے، قالو یعنی وہ سب کہتے تھے، آمنا، ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا، اور جب اکیلے میں ہوتے تھے، إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اپنے شیطان، اپنے جو سرداروں کے ساتھ، یعنی شیطان کا نام لیا انہوں نے، اپنے علماء کے ساتھ یا اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتے تھے۔ اب یہاں پہ دو رائے، ایک تو یہود بھی ہو سکتے ہیں کہ یہودی جو تھے سامنے یہودیوں نے چالاکی چلی تھی کہ مسلمان صبح میں ایمان لاتے تھے اور شام میں کافر ہو جاتے تھے، اور شام میں ایمان لائے صبح میں پھر جاتے تھے، مرتد ہو جاتے تھے۔ تو یہ دونوں کی بات ہو سکتی ہے، منافق اور یہودیوں کی، کہ صبح میں کبھی ایمان، لیکن منافق کیا کرتے تھے کہ اوپر سے تو اسلام قبول کیا لیکن دل میں بالکل اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ تو جب یہ اپنے ساتھیوں کے پاس ہوتے تھے، خلو یعنی کہ خلوت میں ہوتے تھے، اکیلے ہوتے تھے، اپنے ساتھ، الی شیاطین یعنی اپنے ساتھیوں کے پاس ہوتے تھے، تو ان سب اپنے ساتھیوں میں کیا بات کرتے تھے؟ اللہ دیکھیں ان کی دل کی راز آپ کو مجھے بتا رہے ہیں، مسلمانوں کو اس وقت بتا رہے ہیں، قالوا، وہ سب کہتے تھے، انما معکم، کہ ہم تو بے شک تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، انما بے شک کہ ہم مستہزئون، استہزاء کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ فن کر رہے ہیں، صرف دکھاوا کر رہے ہیں، ہم دل میں اسلام قبول نہیں کرتے۔ یہ اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ، اور اللہ، یستہزئ یعنی مذاق کرتا ہے، بہم، ان سے، ویمدہم، اور اللہ ڈھیل دے رہا ہے، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، ان کی حرکتوں میں اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے، یعمہون، جس کی وجہ سے وہ اندھے بنے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، یعنی اللہ ٹھیک ہے، اگر وہ اللہ سے مذاق کریں تو اللہ نے بھی ان کو ڈھیل دے رکھی ہے، جتنا چاہیں وہ کر لیں۔ اس کا کیا ہوگا؟ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اولئک، یہی لوگ ہیں، الذین، جنہوں نے، اشتروا یعنی خرید لیا، کیا خرید لیا؟ الضلالہ، گمراہی کو خرید لیا ہے، کس کے بدلے؟ بالہدی، ہدایت کے بدلے، یعنی کہ انہوں نے گمراہی کو حاصل کیا اور ہدایت کو چھوڑ دیا۔ فما ربحت تجارتهم، فما، پس نہیں
ربحت یعنی کہ ان کو فائدہ دے گی، پس ان کو فائدہ نہیں دے گی تجارتہم، ان کی تجارت، ان کا جو انہوں نے جو ہدایت کو بیچ کے گمراہی حاصل کر لی، انہیں بالکل فائدہ نہیں دے گی۔ وما كانوا مہتدین، اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے ہیں، صاف اللہ نے بتا دیا وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔